तेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। اللہ رب العزت کے فضل اور احسان سے آج رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ آپ اسی مناسبت سے 24ویں پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ 24ویں پارے کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہے وہ آیت ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ زمر چل رہی ہے جس کا آغاز 23ویں پارے سے ہوا تھا اور 23ویں پارے میں اس کے 3 رکوع تقریباً گزرے اور چوتھے رکوع سے 24واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے کی ان آیات کے اندر 2 طرح کے گروہ، 2 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، ان کی دعوت ہے، اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر گویا جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جو اللہ کی ذات پر جھوٹ بولیں اور سچی بات جو ان کے پاس آئی ہے، یہ اس سچی بات، اس سچی کتاب، سچے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ تو دوزخ کی آگ ہوگی۔ اور دوسری جماعت، دوسرا طبقہ، دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کی تصدیق کی ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے تصدیق کی اور وہ جو اس حق بات کو لے کر آئے، یعنی انبیاء، دونوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم المتقون والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ جو سچائی کو، سچ کو لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ مفسرین کے مطابق احادیث نبویہ کی روشنی میں قرآن کریم کی اس آیت کے اندر والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آیا، اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وصدق به، اور جس نے تصدیق کی، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ ان کا لقب بھی صدیق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صدیق کا معنی تصدیق کرنے والا بھی ہے، صدیق کا معنی سچ بولنے والا بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ لقب واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے بغیر کسی دلیل کے حضور پاک علیہ السلام کی جو خبر تھی جو آپ نے دی کہ میں رات کے ایک مختصر سے حصے میں آسمانوں کی سیر کی ہے، عرش تک گیا ہوں اور زمینی سفر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا دلیل اس کو مان لیا۔ چنانچہ ان کے بارے میں فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ذالک جزاء المحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے یہی بدلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کا ذکر فرمایا ہے اور چند صورتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی کو موت دینا چاہتے ہیں تو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اسے موت آ جاتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے واللتی لم تمت فی منامہا، اور جسے ویسے موت نہیں آتی، اس کا وقت پورا نہیں ہوا بھی، تو اللہ اسے نیند، جو بندہ جب سو جاتا ہے
اسے جب سلا دیتے ہیں تو فرمایا سلانا بھی سلا دینا بھی یہ بھی گویا کیا ہوتا ہے؟ موت ہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو موت ہے، نیند ہے، یہ موت کی گویا بہن ہے، یہ بھی موت ہی کی ایک قسم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نیند کے اندر انسان کو سانس آ جا رہا ہوتا ہے، ورنہ کیفیت اس کی کیا ہوتی ہے؟ موت والی ہوتی ہے، بے سدھ پڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جسے ہم نیند طاری کرتے ہیں گویا اسے بھی ہم اس کی روح گویا اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اب اگر اسے زندگی دینا مقصود ہے تو صبح وہ بیدار ہو جائے گا، اللہ اس کی زندگی اس کو لوٹا دیتے ہیں، اور اگر اس کی زندگی واپس نہ کرنی ہو، وقت پورا ہو چکا ہو، تو یہ نیند کے عالم میں ہی کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جو سویا تو سونے کے بعد دوبارہ بیدار نہیں ہو سکا، سوتے میں ہی اس کی روح قبض کر لی گئی۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی ان آیات کے اندر اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک اعلان کروایا ہے۔ وہ اعلان کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی ہے، حد سے تجاوز کر گئے، نافرمانی کر لی، لیکن انہیں بتا دیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں، لیکن ان تمام گناہوں میں سے اللہ رب العزت نے ایک گناہ کا خود استثناء کیا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات، آپ جانتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، خود قرآن کریم کا بھی ایک حصہ دوسرے حصے کی کیا کرتا ہے جی؟ تفسیر کر دیتا ہے، اور یہ سب سے بہترین تفسیر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بہترین تفسیر کیا ہے؟ کہ قرآن ہی کی ایک آیت کی تفسیر کسی دوسری آیت سے ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن دوسرے مقام پہ خود ہی فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کے ساتھ اگر شرک کیا نا تو اللہ تعالیٰ شرک والا گناہ معاف نہیں کریں گے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ۔ تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا جلال بھی بہت بلند ہے، بہت بڑی ذات ہے، اللہ رب العزت چاہے تو رحمت اللہ کی وسیع ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آخرت کے حوالے سے قیامت کا جب ذکر کیا ہے نا تو قیامت کے حوالے سے اپنی کون سی صفت ذکر فرمائی ہے؟ القہار، للہ الواحد القہار، غالب، زبردست۔ تو اتنا بھی بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہاں اللہ رب العزت کی ذات سے رحمت سے امیدوار ضرور ہونا چاہیے، کیوں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرما دیا لہذا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کے تابع بن کر رہو، لیکن کب؟ من قبل ان یأتیکم العذاب، وہ عذاب کا لمحہ آنے سے پہلے، ابھی مہلت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ملا ہوا ہے، اس مہلت کا استعمال کرتے ہوئے اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے تم کیا کر لو؟ اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو ہمارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف اس کی پیروی کر لو، من قبل ان یأتیکم العذاب، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ زمر کی ان آیات کے اختتام پر، یعنی سورت کے اختتام پہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا اپنے دونوں قسم کے جو بندے ہیں، فرما بردار بھی اور نافرمان بھی،
ان کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا سور پھونکنے کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ساری کی ساری مخلوقات گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گی، اور ایک عجیب منظر ہوگا۔ اور یاد رکھیں قیامت جب برپا ہوگی تو لوگ کس حال میں ہوں گے؟ غفلت کے عالم میں ہوں گے۔ غفلت سے مراد کہ پتہ بھی نہیں ہوگا قیامت آنے والی ہے۔ ہاں، پہلے سور پھونکا جائے گا، آواز آئے گی تو گھبراہٹ میں ایک دم گھبرا جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ثم نفخ فیہ اخری، اچھا پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر تیسری مرتبہ پھر حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب کے سب قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیے جائیں گے۔ اور وہ کیفیت جو ہوگی اس کو اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا کہ من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن، ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ وہی ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور انبیاء کرام نے سچی بات کہی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے۔ سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زبرا، جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، انہیں کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس جو فرما بردار ہوں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ہاں جنت والوں کو، ایمان والوں کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے گا جنت کی طرف، اور جب وہاں پہنچیں گے تو وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جنت کا داروغہ جنت کا چوکیدار یا جتنے فرشتے وہاں استقبال کے لیے موجود ہوں گے، سارے کے سارے ان کو ویلکم کریں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلام ہو، اور فرمایا خوش ہو جاؤ، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تب یہ لوگ کیا کہیں گے ایمان والے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے دنیا میں کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ تو آج جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وعدے دیے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں، ان کی حقانیت کا پتہ کب چلے گا؟ جب یہ دنیا کی ظاہری آنکھ کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی، اور آخرت کی آنکھ کھل جائے گی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں کہ الناس نیام، لوگ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ مر جانا بیدار ہو جانا ہے، ظاہر کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے ہم سے وعدہ جو ہے سچا کر دکھایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، جہاں چاہیں ہم رہیں۔ فرمایا فنعم اجر العاملین، نیک عمل کرنے والوں کا یہ کیا ہی خوبصورت اجر ہے، کیا ہی خوبصورت بدلہ ہے۔ اسی مضمون پہ جو ہے سورۃ زمر کا اختتام ہے۔ آگے سورت کا نام ہے سورہ مومن، سورہ مومن بھی کہتے ہیں، سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ المومن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر نا ایک ایسے شخص کا ذکر آئے گا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آ رہا ہے۔ تو ایک آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، تھا رجل مومن بندہ تھا، لیکن یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی خلاف ورزی کی نا نمرود اپنا فرعون نے اور فرعونیوں نے، تو اس نے ان سے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے کم بختو، ارے احمقو، نادانو، ایک ایسا شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام جو یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کیا تم اس کے در پہ ہو جاتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے یہ سارا مکالمہ اس کا ذکر کیا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 خوبیاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو فرمایا حامیم، حروف مقطعات، اور ساتھ ہی فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کتاب اس رب کی طرف سے نازل شدہ ہے جو غالب بھی ہے، العلیم علم والا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا،
قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت سزا پکڑ کرنے والا، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اللہ تعالیٰ نے الذین یحملون العرش ومن حولہ آیت نمبر 7 کے اندر ان فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، ان کو حاملۃ العرش بولتے ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ کی قدرت سے قائم رہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو ذمہ داری سونپی ہوئی ہے۔ فرمایا جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فرشتے ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے ہیں کیا؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ کیا زبردست بات ہے، ایمان والوں کے لیے استغفار مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ سے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما، اور کتنے مقرب فرشتے ہوں گے۔ فرمایا یستغفرون، وہ مغفرت مانگتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور ساتھ ہی ساتھ پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب وسعت کل شیء رحمتا وعلما، آپ کی رحمت آپ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، فاغفر للذین تابوا، اے ہمارے رب جو آپ سے توبہ کرتے ہیں ان کو معاف کر دے۔ تو توبہ کتنی عظیم چیز ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، لیکن میں اور آپ ہم سے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جو غلطی کے بعد توبہ کر لینا اور واتبعوا سبیلک، آپ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، ان کی مغفرت کر دیں، اور وقہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں داخل کر دیں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور صرف انہی کو نہیں، ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواج ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم ان کی اولادوں میں سے، اے اللہ انہیں بھی ہمیشہ کے باغات میں داخل کرتے ہیں۔ تو گویا ایمان والوں کے لیے، حق کی پیروی کرنے والوں کے لیے، اور اگر ان کے گھر والے بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی اسی راستے پر، تو ان سب کے لیے یہ فرشتے کیا کرتے رہتے ہیں؟ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو فرما برداروں کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نافرمانوں کا ذکر کیا ہے کہ نافرمان لوگ جو ہوں گے نا، وہ قیامت والے دن جب کہیں گے اللہ سے، پتہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہمیں سمجھ آ گئی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیا، فہل الی خروج من سبیل، ایک مرتبہ نکلنے کا راستہ ہمیں دے دیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، مہلت ملی ہوئی ہے، یہ چند سالوں کی زندگی، یہ چند سانسوں کی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں قیامت کا جو ایک دن ہے نا، 50,000 سال کا دن، اس کے مقابلے میں اگر دنیا میں مجھے 100 سال کی زندگی مل جائے، جو کہ بظاہر لگتا نہیں کہ ملے گی، کیونکہ 100 سال تک ہو جاتا ہے آج کل، اگر 100 سال کی مجھے زندگی مل جائے نا اگر، تو قیامت کا جو ایک دن ہے صرف 50,000 سال کا، 50,000 سال کے مقابلے میں اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں تو اس 50,000 سال کے ایک دن کا 2.5 منٹ بنتا ہے 100 سال۔ 100 سال کے صرف کیا بنتے ہیں؟ 2.5 منٹ۔ تو 2.5 منٹ کی زندگی پہ اتنا کیا اکڑنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہیں گے اللہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بن دیکھے کا ایمان قبول ہے، دیکھ کر ایمان لانا قبول ہے نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نافرمانوں کو فرمایا ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تمہیں چاہیے کہ یہ جو نافرمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زمین میں غور کریں، چلے پھریں اور دیکھیں کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ جیسے وہ نافرمان تھے، انہوں نے جیسا کیا سزا پائی، ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ میں نے آپ کو سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ نے رجل مومن کا ذکر کیا ہے، تو وہ آیت آ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آیت نمبر 28 ہے کہ ایک رجل، ایک مرد جو مومن تھا، من آل فرعون، اور آل فرعون سے تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اس نے۔ وہ کہنے لگا تقتلون رجلا، کسی شخص کو تم اس وجہ سے قتل کرنے کے درپے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ تمہارے پاس وہ واضح دلائل لے کر آیا ہے، کیوں جھٹلاتے ہو؟
کیونکہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اپنے جھوٹ کا وبال خود ہی اسے پکڑے گا، اور اگر وہ سچے پیغمبر ہیں جیسا کہ وہ ہیں تو پھر تم جھٹلا رہے ہو، تو سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اب فرعون نے اور اس کے درباریوں نے جب یہ سنا نا، تو یہ فرعون تک جب یہ بات پہنچی تو عام طور پہ نا آج کل کے جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں آج کل ان کا وتیرہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی حق بات کرنے والا موجود ہے تو اس کی آواز کو دبانے کے لیے یا تو اس کو ختم کر دیں گے، یا فوری طور پہ اگر اس کو ختم کرنا ممکن نہ ہو، راستے سے ہٹانا ممکن نہ ہو، تو پھر ایسی سازشیں کریں گے، ایسے منصوبے بنائیں گے، اور خام خواہ کی جسے بولتے ہیں نا بہت زیادہ ڈینگے مارنا اور بہت زیادہ بڑے بڑے دعوے کرنا، تاکہ مخالف جو ہے نیک آدمی جو حق کی بات کر رہا ہے اس کی آواز کو دبایا جا سکے۔ فرعون نے کیا کہا؟ اس آدمی نے جب دعوت دی حق بات کی طرف اور گویا موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، تو فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے نا ایک بڑی عمارت بناؤ، تو میں ذرا اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں نا یہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے کدھر۔ اور ایک اور جگہ اسی صورت میں فرمایا کہ وہ کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو، میں تو موسیٰ علیہ السلام کو مار کے رہوں گا جان سے، نعوذ باللہ، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ لیکن کچھ نہ بن پایا، تو پھر کہنے لگا کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اور یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، میں ذرا اس بڑی بلڈنگ پہ مینار پہ چڑھ کر ذرا موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو اس قسم کی اس نے فضول گوئی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ساری مخالفتوں کے باوجود وہ رجل مومن، وہ مومن مرد باز نہیں آیا، وہ حق بات کی طرف دعوت دیتا رہا، بلاتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس نے یہ بھی کہا کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو کہ میں تمہیں حق بات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے کفر کی طرف بلاتے ہو۔ یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، سورہ مومن کی آیت نمبر 41۔ اے میری قوم، میں تمہیں نجات والی چیز کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلانا چاہتے ہو تاکہ میں اللہ کی ذات کا انکار کروں، کفر کروں۔ اللہ فرماتے ہیں آخر انجام یہ ہوا کہ وہ اللہ نے اس رجل مومن کو نجات دے دی، یہ کامیاب ہوا، سرخرو ہوا، اور فرعون اور اس کے حواری جیسا کہ آپ نے دوسرے مقامات پہ پڑھا غرق ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو جہنم کی آگ نے گھیر لیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام جہنم کی آگ فرعون اور آل فرعون پر پیش کی جاتی ہے، ان کو صبح و شام عذاب ہوتا ہے۔ اور فرمایا اب اگر دیکھ کر وہ تسلیم کر بھی لیں تو کسی قسم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت چونکہ مختصر ہے، مضامین بہت اہم مضامین ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ہر مضمون کو بیان کریں گے تو پھر بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ سورہ مومن کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو میں نے بھی آپ کے سامنے کی ہے کہ فلما رأوا بأسنا، جب ہماری پکڑ، ہمارا انجام دیکھ لیا تو قالوا آمنا، اب وہ کیا کہنے لگے؟ ہم ایمان لائے، وحدہ، اکیلے اللہ پر، اب ہم ذرا بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلم یک ینفعہم ایمانہم، اب ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ کیوں؟ مشاہدے کا ایمان نہیں بلکہ غیب کا ایمان ہے۔ قیامت کے دن سارے کافر پکے مسلمان بن جائیں گے، سارے کافر، ایک بھی قیامت والے دن اللہ کو نہ ماننے والا نہیں ہوگا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، قیامت والے دن اللہ کو جھٹلانے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن اس دن دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت کی سنت یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے۔ آگے سورت کا نام ہے سورہ حامیم سجدہ۔ اچھا، قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں جی جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ یہ حفاظ کرام بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز کس سے ہوتا ہے جی؟ حامیم۔ ان کو حوامیم 7 بھی بولتے ہیں اور ان کو آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سے ساری تو ہے، مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن بڑا جو نام ذہن میں ہیں ان میں ایک تو یہ حامیم سجدہ جو شروع ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے سورہ شورا ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ احقاف ہے، سورہ دخان ہے، اور پتہ نہیں ایک دو کوئی اور رہ گئی ہوگی، تو یہ کوئی میں نے 5-6 بتا دی ہیں۔ یہ صورتیں ہیں، 7 صورتیں
بالکل جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آغاز میں حامیم کے بعد قرآن کریم کی جو عظمت کا ذکر کیا ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، عظمت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے بارے میں کہا۔ نافرمان پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فی قلوبنا اکنۃ۔ جب حضور کی بات سنتے تھے، پیغمبروں کی بات سنتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں نا ڈانٹ پڑا ہوا ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں نہیں سمجھ آتی آپ کیا کہتے ہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، پردہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا فضول، بالکل فضول، آپ ان کی باتوں کا جواب نہ دیں، بلکہ بدلے میں آپ ان کو اپنا تعارف کروائیں۔ تعارف کیا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا انسان ہوں، یوحا الی انما الہکم، لیکن میں تم عام لوگوں کی طرح کا انسان نہیں ہوں۔ دیکھیں یاد رکھیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ وہ فرشتے نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ انسانوں میں سے تھے، لیکن انسانوں میں سے ہو کے بھی وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ وہ کوئی کہے جی عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، ہوتے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہوتے، کیونکہ انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی بھیجنا ہے پیغمبر، لیکن وہ عام انسانوں کی طرح ہوتے نہیں ہیں، بلکہ ان میں فرق یہ ہے، فرمایا یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، اللہ نے مجھے وحی دے کر بھیجا ہے کہ میں اس بات کا اعلان کروں کہ الہ ایک ہے، اسی پر تمہیں قائم رہنا چاہیے، استقامت اختیار کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے استقامت اختیار کرنے کا حکم دے کر قوم عاد، قوم سمود کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ وہ کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان نادانوں کو یہ نظر نہیں آتا تھا جس رب نے پیدا کیا ہے، جس نے اتنی بڑی طاقت دی ہے، وہ ان سے بھی زیادہ کیا تھا؟ طاقت والا تھا، طاقت والا ہے۔ قوم سمود کا ذکر ہے، اور قوم سمود، قوم عاد کا انجام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک میرے وہ لوگ، وہ ایمان والے لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ ان کے فرشتے اتارتے ہیں، فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں تمہیں خوشخبری ہو، آج نہ تم پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جنت کی بشارت ان کو دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور خود بھی نیکی پہ چلے، دوسروں کو بھی دعوت دے، اس سے بڑا عمل کسی کا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہی اہم مضامین ہیں۔ سورہ 24 پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے، فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اپنی ذات کو ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برے عمل کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔